اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ JTQ نورینس نیٹ ورک کی جانب سے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک موضوع بہت زیر بحث ہے، بار بار سننے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ علم کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ علم بھی وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، دیکھیں یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے وہ علم کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا علم حاصل کرنے کا وہ علم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے متعلق ہے، اللہ کو جاننے کے متعلق ہے، اللہ کو ماننے کے متعلق ہے۔ یعنی جب بچہ نماز کے قابل ہو جائے تو اس کو نماز کا علم حاصل کرنا ہے، یہ علم اس کے متعلق ہے۔ جب بچہ روزے رکھنے کے قابل ہو جائے، جب وہ 11 سال کا ہو جائے تو اس نے صرف روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ روزے سے متعلق تمام علم کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے تو آپ کو زکوٰۃ کے متعلق تمام علم کو حاصل کرنا آپ پہ واجب ہے۔ آپ صاحب استعداد ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو حج سے متعلق جتنا علم ہے وہ حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس میں دنیاوی علم کا کوئی ذکر نہیں، دنیاوی علم حاصل کر کے ہم ایک بہترین زندگی تو گزار سکتے ہیں لیکن آخرت کا سامان نہیں کر سکتے۔ جب آپ علم دین حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنی دنیا کو بھی سنوارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں۔ اس کی دلیل میں حدیث مبارکہ سے دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات حسن کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے حبیب بندے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو علم دین عطا کر دیتا ہے۔ اس کو علم دین عطا کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو دنیا کے علم کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو علم کے دین کے علم کا اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم علم دین کے حوالے سے ہے، دین عطا کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو دنیا کے علم کا فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو علم کے دین کے علم کا اس کو فقیہ بنا دیتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم علم دین کے حوالے سے ہے۔ دنیاوی علم آپ حاصل کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق، آپ کی آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن علم دین آپ کی دنیا کو بھی سنوارے گا، آپ کی آخرت کو بھی سنوارے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔